توحید ہی بنیادی چیز ہے، یہ میسج تھا آج مدینہ منورہ کے خطبے کا۔ مدینہ منورہ میں آج فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبدالرحمن البیجان حفظہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ توحید کے اوپر فوکس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ توحید وہ چیز ہے جو بنیادی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی ان کو بے مقصد چھوڑا ہے، نہ ان کو آزاد چھوڑا ہے، بلکہ ان کے اوپر یہ لازمی کیا ہے کہ وہ توحید کو اختیار کریں۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابوں کو نازل کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کرتا ہے، اور جس کے بغیر انسان کے لیے راہ نجات کوئی نہیں ہے۔ اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قطعاً معاف نہیں کرتا کہ انسان توحید کو چھوڑ دے، شرک کو اختیار کر لے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو تو معاف نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، بلکہ وہ بقیہ چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو جس کو چاہے وہ بقیہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ گناہ جو شرک کا گناہ ہے یہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جسے چاہے بخش دیتا ہے یا بخش سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام مسجد نبوی نے آج یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شرک کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو وہ بڑا شرک ہے کہ جس کو اگر انسان کر لے جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر انسان وہ شرک کرتا ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے پر بھروسہ کرنا ان کاموں میں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہو، ایسے کام اگر انسان کرتا ہے یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، ان کا قرب پانے کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، یا ان سے کچھ مدد مانگنے کے لیے ان کے لیے ذبح کرتا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا نہیں ہے۔ یہ وہ شرک ہے کہ جس کے ذریعے انسان ملت سے یعنی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رہی بات اس شرک کی کہ جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، جیسے ریاکاری ہے، یا جیسے وہ چھوٹے موٹے اعمال ہیں جو شرکیہ ہیں، جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اپنی ذات میں شرک تو نہیں ہے لیکن یہ شرک کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کو کرنے والا بہرحال ایک بڑے خطرے کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ریاکاری کرنا، جیسا چیزوں کو منحوس سمجھنا، یا جیسے دوسروں کا ایفیکٹ کسی چیز کے اوپر تسلیم کرنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو بخش دیتا ہے، لیکن ایسا کرنے والا بھی ایک ایسی کیٹیگری میں ہے کہ جن کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے یا سوچا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ تو لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بنیادی اور اساسی چیز ہے جس کے بغیر دنیا میں بھی نجات نہیں ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جس کے بعد انسان، جس کو پورا کرنے کے بعد انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت بھی دی ہے، یا یہ فرمایا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور پھر لوگوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ عبادت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیں اور شرک نہ کریں، تو لوگوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے یا جہنم سے آزاد کر دے۔ تو بنیادی طور پر توحید کے اوپر اور شرک سے بچنے کے اوپر آج کا خطبہ تھا۔ تو شرک کی تمام اقسام اور انواع سے ہمیں بچنا چاہیے اور محفوظ رہنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا پیغام۔